جن کے اپنے گم شدہ شوہر جو ہیں وہ مل نہیں رہے، جو اپنی صفائیاں پیش کر رہی ہیں کہ بھئی ہم راشدہ ملک سے راشدہ نورین ہم کیوں بنی ہیں، وہ بیٹھ کے صبا فیصل کی جو ایک ویڈیو وائرل ہے اس کے اوپر گفتگو کر رہی ہیں، تو مجھے بڑی ہنسی آئی۔ ٹھیک ہے جی، کہ بھئی یہ منہ اور مسور کی دال، یہ دیکھیں آپ لڑی ویندی آئی تو دوئیں متی دیندی ویندی آئی، اس کی یہ وہ مثال بنتی ہے یہ راشدہ ملک صاحبہ کی۔ پہلے تم اپنے گم شدہ شوہر کو تو ڈھونڈ لو، پھر آ کے تم کسی اور پہ تنقید کرنا۔ پھر جن کی دوسری بہن آتی ہیں، یہ دوسری بہن جن کو جوانی کا نشہ چڑھا ہوا ہے، جو آج کل لوگوں کا سفر ہوتا ہے نا جوانی سے بڑھاپے کی طرف، ان کا سفر ہوا ہے بڑھاپے سے جوانی کی طرف۔ جب انہوں نے بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم رکھا نا، تو ان کو لگا کہ اب شور بھی جو ہیں ان کی بھی عمر ڈھل گئی ہے، وہ بھی اچھے خاصے بوڑھے نظر آنے لگے ہیں۔ تو اس خاتون نے ان کے سر کے اوپر بھی ویگ لگائی اور اپنی کٹنگ کروا کے اپنا جو ایک انہوں نے ایک روپ دھارا ہوا تھا مومنہ کا، ایک حاجن نمازن کا، وہ روپ ان کا جو ہے نا انہوں نے ایک سائڈ پہ رکھ کے پھر سے وہ ایک جوان لڑکی کا روپ انہوں نے دھار لیا اور بڑھاپے کی طرف سے جوانی کی طرف لوٹ آئیں۔ دوسری طرف اپنے ڈاکٹر بیٹے جس نے 8-10 سال لگا کے بیچارے نے، ویسے تو 20 سال بنتے ہیں، اگر پورا ایک ٹائم دیکھ کے آئیں نا تو یہ 20-25 سال کی ایک طویل محنت ہوتی ہے، جس میں بچے جو ہیں وہ میٹرک سے ایف ایس سی کے بعد پھر وہ ایم کیٹ کی تیاری، پھر میڈیکل کالج کے بعد ہاؤس جاب، اور اس کے بعد پھر ایک جاب، اسٹیبل جاب کے لیے کتنی طویل مشقت ہوتی ہے۔ اس بیٹے کو اٹھا کے سوشل میڈیا پہ گھنگرو پہنا کے ناچنے پہ مجبور کر دیا، اور اس کے پیچھے پھر بوڑھے باپ جس کو اب نئی ویگ لگوائی ہے اس کو بھی نچوا دیا، اور تو اور بھائی اپنے سمدھی جو ایک مارکیٹ میں بیٹھتے ہیں، جن کا ایک بزنس ہے، جن کا لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، وہ بیچارے معصوم سے فقیر سے وہ ایسے سادے سے انسان، ان کو بھی بول دیا کہ بھی تم بھی ناچ کے دکھاؤ تاکہ میری ویڈیو کا جو ہے نا وہ تھوڑا سا اس میں صحیح جو ہے نا مرچ مسالہ ایڈ ہو، تو جتنا میٹھا پاؤں گے اتنا ہی پھر فائدہ ہوئے گا۔ تو میٹھا ایکسٹرا ڈلوانے کے لیے وہ اپنے بچوں کو نچوا رہی ہیں، اور بڑی آج کل ایکٹیو ہوئی ہے جی، ہیں کبھی ادھر تو کبھی ادھر، کبھی ادھر تو کبھی ادھر، وہ جو لوگوں کو جھوٹ بول کے لوگوں کو گمراہ کرتی تھی کہ میرے بچے تو آن لائن کام کرتے ہیں، میرے ہسبینڈ تو بزنس کرتے ہیں، وہ آج کل اپنی ماں کے پیچھے ماں کے وہ کیا کہتے ہیں کٹ پتلیاں ربوٹ، ماں اگے ہیں پرس چک کے تے شال لٹکا کے تے وال لہرا کے اگے تے پتر بیچارے پیچھے نوکراں دی طرح، کیونکہ اماں دے اشاریاں تے چلنا ہے تے پیسہ کمانا ہے نا، ہے اماں جدھر لے کے جا رہی ہے پیچھے وہ غلاموں کی طرح۔ اور میں کہتی ہوں جیسے یہ نام کماتی جا رہی ہیں نا، پیسہ کماتی جا رہی ہیں، میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں ذکر کیا، پلوشہ ہو یہ ہو دیگر، ویسے ان کے شور ان کے نیچے لیٹتے جا رہے ہیں، اور یہ آگے مہارانیوں کی طرح، اور پیچھے وہ بیچارے۔ تو وہ بھی کہہ رہی ہیں جی صبا فیصل نے جو بیان دیا ہے نا بہو کے اوپر، بہو کے جو رشتہ، وہ بہو کو سسرال میں شروع کے دنوں میں تھوڑا خاموش رہنا چاہیے، گونگے بیروں کی طرح ریاکٹ کرنا چاہیے، مطلب کہ سننا زیادہ چاہیے اور اپنی کام جو ہے نا مرضی چلانی چاہیے، تو اس سے گھر گرہستی میں قدم جمانے میں جو ہے نا ایک مطلب لڑکی کو مشکلات پیش نہیں آتی۔ تو اس کے اوپر دونوں بہنیں جو ہیں وہ برہم نظر آ رہی ہیں۔ تو بھئی آپ کس منہ سے، میں صبا فیصل کو کہوں گی کہ انہوں نے بڑی اچھی بات کی، لیکن میں ان عورتوں سے پوچھوں گی کہ تم کس منہ سے اس کے اوپر بات کر رہی ہو، تمہارا منہ ہے بات کرنے کے لائق ہو تم لوگ؟ صبا فیصل وہ عورت ہے کہ جس نے اپنے شوہر کے ساتھ وفاداری کی ہے، آج بھی وہ کہتی ہے کہ میرے گھر کے جو مطلب وہ کہتی ہے میں عورت ہوں، ٹھیک ہے، میں عورت بن کے رہتی ہوں، میرے گھر کے فیصلے، میرے گھر کے جو بھی مطلب معاملات ہوتے ہیں وہ میرے شوہر ہی دیکھتے ہیں۔ تو وہ بات کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ اس پہ چڑھائی کر رہی ہیں جس کا ایک کا گم شدہ شوہر نہیں مل رہا، اس کے فالورز اس سے پوچھ رہے ہیں کہ بھئی اپنے بیڈ روم سے اکیلے جو تم ویڈیوز لگا رہی ہو اس کا مقصد کیا ہے، سرگودا کی سڑکوں پہ تم سبزی جو ہے خریدتی ہوئی اکیلی نظر آ رہی ہو، اس کا جواب دو تم پہلے تم اس بات کا جواب دو کہ تمہارا شوہر کدھر ہے کہ تم اپنے بچوں کو پک ڈراپ خود کر رہی ہو، ہیں ان باتوں کا پہلے جواب دو نا، تو پھر تم جہاں پہ بیٹھ کے صبا فیصل کی باتوں کے اوپر ریاکٹ کرو۔ بندہ اپنے گریبان میں تو جھانک لیتا ہے نا کہ بھی تم خود کیا ہو، تم نے خود کیا سوشل میڈیا پہ کیا، تمہارے اپنے چرچے ہو رہے ہیں، تم اس بارے میں بتاؤ نا، جو تمہیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ تم نورین کیوں بنی ہو راشدہ ملک سے، ہیں خود تم اپنی صفائیاں پیش کر رہی ہو کہ بھئی میں نورین کیوں بنی ہوں جی، وہ جی انسٹا سے میں نے ملک نام کیوں ہٹایا جی، میرا یہ جو مسئلہ آ گیا تھا جی، تو یہ وجہ ہوئی، تو تم خود بتاؤ نا کہ تمہاری ہیلپر نورین کدھر ہے،
تم اپنے گھر کے کام کر کر کے ہلکان کیوں ہو رہی ہو؟ تم کیوں اتنی تھکاوٹ تم چڑھا رہی ہو؟ تم تو اتنی بڑی سیلیبریٹی ہو، تمہارے گھر تو نورین جیسی عورت کام کرتی تھی جو تمہارا پورا گھر سنبھالتی تھی، تو آخر اس کا جواب دو نا کہ وہ کدھر غائب ہے؟ ہیں تمہارے شوہر کے ساتھ وہ جیسے تمہارا شوہر گم ہوا وہ بھی گم ہو گئی، کہیں دونوں کٹھے تو نہیں غائب ہو گئے ہیں؟ ادھر سے نورین غائب ہوئی، ادھر سے شوہر نامدار بھی غائب ہو گئے۔ اس کا جواب دو نا تم۔ صبا فیصل کی باتوں کا جواب دینے کے لیے بہت لوگ بیٹھے ہیں، جو تم لوگ اپنے یہاں پہ کچے چٹھے لوگوں کو دکھا کے بیٹھی ہوئی ہو نا، وہ تم لوگوں کے منہ نہیں ہے اس بندی کے اوپر بات کرو تم لوگ، سمجھ آئیے؟ اور وہ جو دوسری ہے، وہ دوسری دو حج کر کے 2 کشتیوں کی مسافر بنی ہوئی ہے، وہ جو کہتی تھی پہلے میں کسی سے ملتی نہیں تھی، مجھے ڈر لگتا تھا، اور اب اس کے جھاکے اتر گئے ہیں کیونکہ اب وہ بزنس وومن بن گئی ہے، اپنے بزنسز ہیں اس کے، اور کہتی ہے کہ میں اپنے بزنس کا جو ہے نا نام ریویل نہیں کروں گی، میں نہیں بتاؤں گی کہ میرے جو مطلب میں جو کر رہی ہوں کون سا کر رہی ہوں اور اس کا نام کیا ہے، کیونکہ بھائی اگر میں نے کر دیا تو شاید جو ہے نا میرا کام خراب ہو جائے، اور یہ خود اپنی ہی برانڈز کی پروموشنز کرتی رہتی ہے، لیکن بتاتی ہے جی میں نے فلاں پیج سے یہ چیز منگوائی، فلاں سے میں نے یہ چیز منگوائی۔ راشدہ ملک دیکھا آپ نے، وہ دراز کی پروڈکٹس کو زیادہ تر پروموٹ کرتی ہے، لیکن یہ مختلف برانڈز کا نام لیتی ہے، کپڑے ہوں، نیلز ہوں اور اسی طرح کے، تو اس میں اس کے اپنے خود کی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ اس طرح تو تم لوگ مطلب کہ تم لوگوں کی شکلیں ہیں صبا فیصل کے آگے تم ہو کیا؟ مکھی مچھر کے برابر نہیں ہو تم لوگ، جتنی اس کی سٹرگل ہے، محنت ہے، اس نے جتنا کام کیا ہے، تم کیا ہو اس کے آگے کہ تم اس کے بارے میں پوچھو؟ ایک کہہ رہی ہے جی آپ بتائیں جی اس کے بارے میں، یہ جو صبا فیصل نے بات کی ہے اس کے اوپر آپ کا کیا جو ہے وہ رد عمل ہے؟ بھائی کیوں بتائیں ہم تمہیں بتاتے ہیں نا، تم نے جو ہمیں ویڈیو دکھائی اپنے شوہر کے ناچنے کی اور اپنے بیٹے کے ناچنے کی، ہم اس کے بارے میں تمہیں بتاتے ہیں نا، ہم دوسرے تیسرے کے بارے میں کیوں بتائیں تمہیں؟ ہیں تم ہم سے یہ پوچھو نا کہ جو میں تمہیں بتاتی تھی کہ میرے بیٹے آن لائن کام کرتے ہیں، آج کل ان کے پاس آن لائن کام نہیں ہے، جو میں نے تم لوگوں کو گمراہ کیا، اور تم لوگوں کے گھر مطلب کہ لوگوں جو بیچارے پوچھتے تھے کہ ہمیں بھی بتاؤ کیا تمہارے بچے آن لائن، اگر تمہارے بچے اتنا آن لائن کما رہے تھے تو تمہاری کیا مجبوری ہے ان کو سوشل میڈیا پر نچانے کی؟ اس کا جواب ہے تمہارے پاس؟ تم ہمیں جواب دو نا ان باتوں کے، کہ تم نے اپنے شوہر کو پچھلی عمر میں جب وہ جوان تھا تب تو تم اس کو لے کر نہ آئی، اب جب وہ بیچارہ بوڑھا ہو گیا ہے، اس کی ریٹائرمنٹ ہوگی شاید، اللہ واللہ عالم کیا، ویلا ہو گیا، تو اب اس کو تم نے اپنا ملازم بنا کے، جیسے پلوشا کے پیچھے اس کا شوہر موبائل کیمرہ اٹھا کے پھرتا ہے نا، ایسے ہی تمہارے بیٹے بھی اب بالکل ویلے ہو گئے ہیں، تمہارا شوہر بھی بالکل ویلا ہو گیا، تو اب وہ تمہارے پیچھے پیچھے کیمرہ اٹھا کے پھرتے ہیں، تم اب ایکٹیو ہو چکی ہو، کبھی ادھر جا رہی ہو، کبھی ادھر، کبھی رابی سے مل لیں تو کبھی کسی سے مل لیں، تو تمہارے پیچھے تمہارے چار وہ جو مرد ہیں تمہارے ارد گرد کیمرے اٹھا کے تمہاری ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں، تمہیں 4 کیمرہ مین مل گئے ہیں۔ کیا بات ہے تم لوگوں کی، کیا بات ہے؟ میں کہتی ہوں کہ تم لوگوں نے اپنے شوہروں کی دنیا تو سنوار دی، اپنے بیٹوں کی دنیا تو سنوار دی، لیکن تم لوگ ایسی ظالم مائیں اور ایسی ظالم بیویاں ہونا کہ تم لوگوں نے اپنے شوہروں اور اپنے بیٹوں کی آخرت برباد کر دی۔ اب جی یہ کہہ رہی ہے کہ جب یہ کمل کی بیٹی کی برتھ ڈے میں گئی نا، تو اس نے کہا کہ اللہ سب کو اتنا پیسہ دے کہ اتنی شاندار اپنے بچوں کی برتھ ڈے کرے۔ جب لوگوں نے تنقید کی کہ بھئی محبت کا اظہار کیا بڑی بڑی برتھ ڈے پارٹیز کر کے ہی ہو سکتا ہے، جو لوگ برتھ ڈے نہیں کر سکتے کیا وہ اپنے بچوں سے پیار نہیں کرتے؟ تو پھر کہتی ہے جی میں نے یہ نہیں کہا تھا، میں نے صرف یہ کہا تھا کہ اللہ سب کو اتنا دے، اللہ سب کو اتنا دے، یہ نہیں کہنا ہوتا، یہ کہنا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو حلال اور آسان رزق عطا فرمائے، اور اتنا عطا فرمائے کہ وہ اپنے گھر کی ضرورتوں اور اپنے بچوں کی خواہشوں کو پورا کر سکے۔ کبھی تم لوگوں کے منہ سے ہم نے یہ نہ سنا بس اتنا دے ان لمیٹڈ دے، خزانے کے منہ جو ہیں وہ کھلے رہیں، چھپڑ پھاڑ کے دے، تب تو وہ جی آن لائن والا کام تو ختم شد ہو گیا، شور بھی ویلے ہو گئے ہیں، تو اب کیا ہے جی میڈیا کا کام تو چل رہا ہے نا۔ تو یہ عورتیں وہ ہیں جنہوں نے نہ صرف مطلب کہ میں یہ نہیں کہتی ہم جنتی ہیں، اللہ معاف کرے، کیونکہ عمل پتہ نہیں ہمارے کسی کام آنے ہیں کہ نہیں، وہ کہتے ہیں نا جے میں ویکھا عملہ والے کچھ نہیں میرے پلے، لیکن ایک علن اعلانیہ جو ہم مطلب ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں نا جس سے صاف نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں، کیونکہ ہم اپنے بچوں کو حق حلال نہیں کما کے کھلا رہے، تو یہ ہمیں سامنے جیسے کوئی شراب پی رہا ہے سامنے، تو ہم اس کو اچھا تو نہیں کہہ سکتے نا، تو اسی طرح یہ وہ کام کر رہی ہیں نا اللہ کی ناراضگی والے، تو ہم ان کو، حالانکہ ہو سکتا ہے یہ ہم سے بھی زیادہ اللہ کے نزدیک ہوں،
لیکن جب یہ سریعام اس طرح کے کام کریں گی تو ہم تو نہیں کہیں گے نا کہ یہ بڑی نیک ہیں پارسا ہیں، ہم بھی ان کی طرح کام کرتے ہیں ہو سکتا ہے یہ نیک ہوں. نیک تو پھر بن کے دکھانا پڑتا ہے نا. نیک یہ بنی تھی تو ہم نے اس کی تعریفیں بھی کی تھیں، یہ فاخرہ کی. تو جناب علی یہ وہ عورتیں ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کی زندگیاں تو بنا دیں، لیکن میں کہوں گی کہ اپنے بچوں کی آخرت کے بارے میں ان سنگ دل ماؤں نے نہ سوچا. بہت مجھے افسوس ہوتا ہے کہ دنیا میں جب ہمارے بچوں کو تکلیف ہوتی ہے نا، یقین کریں ہمارے کلیجے جو ہے نا منہ کو آنے لگ جاتے ہیں. لیکن ہم کم آمدنی میں گزارا کرنا جو ہے وہ پسند نہیں کرتے، اور اپنے بچوں کو حرام لقمہ کھلانے میں جو ہے نا ہم خوش ہوتے ہیں کہ چلیں بچوں کی عیاشیاں تو ہو رہی ہیں، بچے کھلا کھا تو رہے ہیں، بچے 25,000 کی جیکٹس اور کوٹس تو پہن رہے ہیں نا. لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ دنیا تو فانی ہے، وقتی. یہاں پہ جو بھی ہم نے رہنا ہے یہ چند مطلب کہ تھوڑے ٹائم تک یہ سب کچھ ہے. ہمیشہ رہنے والی زندگی کو ہم کیوں فراموش کر رہے ہیں؟ تو ماں باپ، میں یہ نہیں کہتی کہ ہماری نیک اولاد ہے یا باقی جو میڈیا پہ کام نہیں کرتے وہ بڑے نیک ہیں یا وہ غلط کام نہیں کرتے، ایسی بات نہیں ہے. لیکن ماں باپ کو ایک کوشش کرنی چاہیے کہ وہ کچھ اس طرح کا نہ کریں کہ ان کی اور ان کے بچوں کی آخرت داؤ پہ لگے. کم از کم ماں ایسی نہیں ہوتی. تو مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ ان کے بچے جب اس طرح آتے ہیں نا، ہم نے یہ لے لیا، جیسے راشدہ کی بیٹی کہتی ہے آئی فون لے لیا، بڑی محنت کر رہی ہے میری بیٹی نے، خود آئی فون لے لیا. تو مجھے یقین کریں نا اس بچی پہ ترس آیا. مجھے اتنا کوئی ترس آیا کہ بھئی جب موبائلز نہیں تھے تب بھی زندگی تھی نا، تب الٹا اچھے ٹائم تھے. تو اب یہ خود بچیاں اپنی نمائش کر کے پیسے جمع کر کے موبائلز لے رہی ہیں اور مائیں اس پہ فخر کر رہی ہیں، اور وہ دوسروں کو بھی یہی سبق سکھا رہی ہیں کہ ساری بچیوں تم بھی یہی کرو، تم بھی خود کر سکتی ہو، اپنے دل کی جتنی خواہشیں ہیں وہ پوری کرو. تو میں کہتی ہوں کہ انسان کی خواہشیں تو ان لمیٹڈ ہیں، تو اپنے نفس سے جہاد کرنا سب سے بڑا جہاد جو ہے وہ کہا گیا ہے. تو کیا کہ اگر ہماری چند خواہشیں اس دنیا میں ادھوری رہ گئیں تو کیا ہم اللہ کی ذات سے یہ امید نہیں رکھتے کہ بھئی وہ ہمیں اس سے بہتر نوازے گا؟ تو حرام نہ کھلائیں اپنے بچوں کو، صرف ان کی زندگیوں میں مطلب کہ ان کو کہ بھئی عیاشیاں کریں، کھلا کھائیں، یہ غلط ہے. مجھے نہیں لگتا کہ کوئی سگی ماں، کوئی اچھی ماں اس طرح اپنے اولاد سے یا اپنے شوہر کے ساتھ جو وفادار بیوی ہے وہ اس طرح اپنے شوہر کے ساتھ کر سکتی ہے جو یہ ہماری انفلوئنسرز کر رہی ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ تھا آج کا ریاکشن. ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو آپ نے لائک شیئر کر دینا ہے. دعاؤں میں یاد رکھنا. ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں. بھی کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.